یہ اس وقت ہم کھڑے ہیں تلمبہ میں، مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ گاؤں ہے رئیس آباد، اور وہ یہاں کے ایک بڑے زمیندار ہیں۔ تو انہوں نے یہ مدرسہ بنایا ہے اور میں اس گاؤں میں تقریباً 30 سال سے آ رہا ہوں۔ تو میرے سامنے یہ مدرسہ بنا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل جو ہیں، ان کے والد صاحب جو ہے یہ سعود برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور علاقے کے بڑے زمیندار تھے۔ تو یہ دونوں بھائی لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھنے گئے، دین سے قطعاً ان کا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہاں جا کے ان کی تبدیلی ہوئی اور یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا جڑاؤ ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے، اپنی ساری عمر تبلیغ کے لیے وابستہ کر دی اور اس کے ساتھ جڑے رہے جہاں جہاں تشکیل ہوئی۔ یعنی ان 40-50 سالوں میں دیکھیں تو بمشکل 40-50 راتیں ایسی ہوں گی جو انہوں نے اس گاؤں میں بسر کی۔ اور اس وقت یہ جس مدرسے میں ہم کھڑے ہیں یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، جہاں غیر ملکی طلباء بھی ہیں، پورے پاکستان سے طلباء جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور میرٹ پہ ذہین ترین، انہیں مولانا اپنے ہاں اپنے گاؤں میں رکھتے ہیں، انہیں درس دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی جب ہم بیٹھے ہیں تو افریقہ سے ایک ٹیم آئی ہے۔ تو یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس ممبر پہ مولانا صاحب جمعے کے خطبات بھی انہوں نے دیے اور نماز کی امامت بھی کرائی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک جو خانہ بال علاقہ ہے اور ملتان علاقہ ہے، یہ روایتی زمینداروں کا علاقہ تھا جہاں مذہب سے زیادہ ثقافت اور رسم و رواج اہم تھے۔ تو اس سب کے علاقے میں اتنی بڑی تبدیلی جو رہے اس کے موجب جو ہے مولانا طارق جمیل، تو یہ تبدیلی جو ہے مذہبی عقائد کے لحاظ سے تو تبدیلی ضرور ہے، اور کچھ کلچر کے جو رسمیں ان کے لحاظ سے تو تبدیلی ضرور ہے، لیکن یہ کوئی نظریاتی تبدیلی نہیں جس کے اندر لوگ ایک جاگیردارانہ معاشرے سے نکل کر ظلم اور استحصال سے نکلے، لوگ سود کے خلاف رسم کریں، لوگ خواتین کو سٹیٹس جو ہے جاگیردارانہ معاشرے سے ہٹ کے ایک سویلائز طریقے سے دیں، لوگ جو ہے جمہوریت کی طرف، انسانی حقوق کی طرف راغب ہو، ایسی کوئی تبدیلی نہیں، لیکن مذہبی عقائد کی بہت بڑی تبدیلی۔